السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ESD ایجوکیشن چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ طور معروف، طور معدولہ کی تعریف دیکھیں گے اور طور مجہول کی تعریف مثال یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بغور ملاحظہ فرمائیں گے۔ طور کا مختصر تعارف: افعال میں علاوہ جنس و تعداد کی 3 چیزیں اور بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک چیز ہے طور، جس کا مطلب ہے طرز، طریقہ، ڈھنگ وغیرہ۔ طرز، طریقہ، ڈھنگ، یہ طور کا کیا ہے؟ معنی۔ طور فعل، یہ وہ حالت ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام خود فاعل نے کیا یا کام کا اثر کسی پر واقع ہوا۔ کسی بھی فعل کے 3 طور ہوتے ہیں۔ طور معروف: جب فاعل کے کام کا اثر کسی دوسری شے یا شخص پر واقع ہو تو اسے طور معروف کہتے ہیں۔ احمد نے نوکر کو مارا، اس جملے میں فاعل یعنی کام کرنے والا ہے احمد۔ یہاں فاعل کے کام کا اثر نوکر پر واقع ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہاں پہ طور معروف کی مثال دی گئی ہے۔ اس جملے میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں، اس نے میری بات کاٹ دی ہے، ہمارے فوجیوں نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ طور معروف: فاعل، مفعول، فعل۔ میں کتاب پڑھ چکا ہوں، اس نے دراصل وہ میری بات کاٹ دی، ہمارے فوجی دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ دوستو، ان تینوں جملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے فعل کا اثر کسی نہ کسی مفعول پر ضرور پڑ رہا ہے۔ پہلے جملے میں فاعل ہے، کتاب مفعول ہے اور اس طرح سے۔ اب یہاں پر اوپر خاکے میں دیے گئے دوسرے جملے میں اس نے دراصل وہ فاعل ہے، میری بات مفعول ہے اور کاٹ دی فعل ہے۔ اس جملے میں فاعل اس کے فعل کاٹنے کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے تیسرے جملے میں ہمارے فوجیوں کا فاعل ہے، دشمن مفعول ہے اور چھکے چھڑا دیے فعل ہے۔ یہاں اسی طرح سے تیسرے جملے میں بھی دیا گیا ہے۔ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی جملے میں فاعل کے فعل کا اثر مفعول پر پڑتا ہے تو جملے میں اسے عمل کو طور معروف کہتے ہیں۔ فاعل معروف یعنی جاننا، پہچاننا۔ طور مجہول کی تعریفیں دیکھیں گے: جس جملے میں فاعل معلوم نہ ہو، صرف وہ شے یا شخص معلوم ہو جس پر کسی کام کا اثر واقع ہو تو اسے طور مجہول کہتے ہیں۔ اثر اسے قط سنایا گیا، یہاں سنانے والا یعنی فاعل نامعلوم ہے، اس لیے اسے مجہول کہتے ہیں۔ مجہول کے معنی نامعلوم کے ہیں۔ ہر فعل میں کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فعل یعنی کام کس ڈھنگ سے ہوا ہے۔ مثالیں یہاں پر ملاحظہ فرمائیے: ایک رسی کاٹ دی گئی، پھول گلدانوں میں سجا دیے گئے، وقت رہے ٹکٹ بھی خرید لیے گئے۔ اب یہاں طور مجہول کا دیا گیا خاکہ جدول۔ پہلے جملے میں رسی مفعول ہے اور کاٹ دی گئی فعل ہے، دوسرے جملے میں پھول مفعول ہے اور سجائے گئے فعل ہے، اور تیسرے جملے میں ٹکٹ مفعول ہے اور خرید لیے یہ وہ ہے۔ دوستو، ان تینوں جملوں میں فاعل کون ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن مفعول بتایا ہے کہ ہر جملے میں کوئی نہ کوئی فاعل ضرور ہے جس کا ذکر ان جملوں میں نہیں کیا گیا، یعنی رسی کاٹنے والا، پھول گلدان میں سجانے والا اور ٹکٹ خریدنے والا کون ہے، ان جملوں سے پتہ نہیں چلتا۔ جملوں میں ایسے عمل کے طور کو طور مجہول کہتے ہیں، یعنی جس کا فاعل مجہول نامعلوم ہے۔ اس طرح سے ہم نے طور مجہول کی یہاں پر تعریف دی۔ طور معدولہ: جس جملے میں مفعول نہ پایا جاتا ہو، اسے فاعل کے فعل کا اثر خود فاعل پر پڑے تو اسے طور معدولہ کہتے ہیں۔ صبح ہوئی، اس جملے میں صبح فاعل ہے اور ہوئی فعل ہے، اس جملے میں مفعول نہیں ہے۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاعل کے فعل کا اثر خود فاعل پر پڑ رہا ہے۔ فاعل مثالیں یہاں پر غور طلب ہے: ہوا چلی، دن نکلا، گھوڑے دوڑ پڑے۔ اب یہاں پر جدول دیا گیا۔ پہلے جملے میں ہوا فاعل اور چلی فعل ہے، دوسرے جملے میں دن فاعل ہے اور نکلا فعل ہے، تیسرے جملے میں گھوڑے فاعل ہے اور دوڑ پڑے فعل ہے۔
यहाँ पर जदवल के हिसाब से दिया गया। इन तीनों जुमलों में मफूल नहीं, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि फ़ाइल के फ़ेल का असर ख़ुद फ़ाइल पर पड़ रहा है। जुमले में ऐसे अमल के तौर को तौर मादूला कहते हैं, यानी जिसका मफूल गैर मौजूद है। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक नई वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।